ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی ذات بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں کامیابی کا راستہ موجود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد کسی کی گاڑی اس طرف باہر رکھی ہوئی ہے MG 5019. آپ میں سے کسی کی یہ گاڑی ہو تو اٹھیں ابھی، اللہ جزائے خیر دے، اور اپنی گاڑی کو وہاں سے ہٹا دیں تاکہ خطبے میں خلل نہ ہو. MG 5019. کسی کی MG گاڑی لیفٹ سائڈ پر، یہاں پر میں جو اشارہ کر رہا ہوں ادھر طرف، اس طرف جو ہے غلط پارک کی ہوئی ہے، تو اٹھ کر اپنی گاڑی کو وہاں سے ہٹا دے قبل اس کے کہ کوئی اور اس کو ہٹا دے، تاکہ خطبے میں کوئی خلل واقع نہ ہو. جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. اور
اس سے پہلے بتایا، آئندہ سے خیال رکھیں، گاڑی جب آپ جمعہ کے لیے یہاں تشریف لائیں درس کے لیے، جمعہ کے خطبے کے لیے، تو اپنی گاڑیوں کو ٹھیک سے پارک کیجئے. ایسی جگہ مت پارک کیجئے جہاں کسی اور کی جگہ کی پارکنگ مخصوص ہے، یا ڈبل پارکنگ مت کیجئے، ڈبل پارک مت کیجئے، تاکہ نہ کسی کو تکلیف ہو نہ خطبے میں خلل واقع. خطبہ آج جمعہ کا جو دیا گیا وہ بڑے اہم موضوع پر دیا گیا جس کی ضرورت بھی ہے، اور وہ ہے کامیابی کے اسباب، اسباب النصر، کامیابی کے اسباب. آج کی تاریخ ہے 5 ربیع الاخر 1445 مطابق 20 اکتوبر 2023 عیسوی. کامیابی سب کی خواہش ہوتی ہے، اور خطبے کا موضوع دراصل اس وقت جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے، بالخصوص فلسطین کے، آپ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ بھی عمومی طور پر سوڈان ہو یا کہیں بھی ہو، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ بڑے تکلیف دہ ہیں. جس حالت سے یا جن حالات سے امت گزر رہی ہے اس وقت، وہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہیں. کافروں کا تسلط ہو گیا ہے، مسلمان کمزور ہیں، حالانکہ تعداد میں بہت ہیں، لیکن کمزوری ظاہر ہے، اور اس کمزوری کی بنیاد پر دشمنان اسلام اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان پر مسلط ہو گئے. کیا وجہ ہے اس کی، اور ایسے کیوں ہوا؟ اس کا جواب وہی ایک حدیث ہے جو اس سے پہلے بھی بارہا خطبوں میں بیان کی جا چکی ہے، صحیح حدیث ہے. حدیث سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے، کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ابھی بتائی گئی ہے آج یہ حدیث. ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. الفاظ دیکھیے حدیث، قریب ہے کہ بھوکے ٹوٹ پڑیں گے تم پر، جیسے قریب ہے کہ قومیں، امتیں، لوگ ٹوٹ پڑیں گے تم پر اے مسلمانوں جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کسی نے یہ سن کر کہا، کیا ہماری مائنورٹی کی وجہ سے یہ چیز ہوگی؟ مائنورٹی بولتے نا، قلت، کیا اس وجہ سے ایسا ہوگا یا رسول اللہ کہ اس وقت ہم کم ہوں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، نہیں، اس وقت تو تم بہت ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، تعداد بہت ہوگے، لیکن سیل کو کیا بولتے ہیں؟ سیلاب. لیکن بہت تو ہوگے، لیکن سیلاب کی جو جھاگ ہوتی ہے ویسے ہوگی. سیلاب آتا ہے نا، تو سیلاب میں جھاگ ہوتی ہے اوپر پانی پر، سمندر میں بھی ہوتی ہے جھاگ، دیکھا ہوگا. تو اس جھاگ کی کوئی ویلیو یا قدر نہیں ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہت ہوں گے اس وقت، لیکن تمہاری حالت کیسی ہوگی؟ جیسے سیلاب کی جھاگ. آگے فرمایا، اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا ڈر، دبدبا ختم کر دے، ڈر، خوف ہٹا دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر اور خوف، ہیبت ختم کر دے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. وہن. کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. حدیث ختم ہو گئی. کیا معلوم ہوا اس حدیث میں؟ اس حدیث میں نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ بہت جلد، بہت قریب، سون ایسے ہوگا کہ قومیں، کافر، مشرک تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر کھانا دیکھ کر ٹوٹ پڑتے ہیں. ہو رہا ہے یا نہیں آج؟ یہ آپ کو معلوم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، بھئی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تعداد کم ہو اس وقت مسلمانوں کی دنیا میں، کیونکہ تعداد کا زیادہ ہونا بھی کامیابی کا ایک سبب بن سکتا ہے. یا کیسے اٹ از اے ٹائپ آف قوہ، کہ وہ بھی قوت کی قسم ہے.
لیکن حقیقی وہی قوت نہیں ہوتی ہے جس سے کامیابی انسان کو ملتی ہے. تعداد ایک سبب بن سکتی ہے. تو عرض کیا گیا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات تو نہیں ہوگی، تعداد تو بہت ہوگی. لیکن کیا مثال دی آپ نے؟ جھاگ معلوم ہے؟ ارے بولیے بھائی. جدہ والے، سمندر جانے آنے والے، سمندر میں جھاگ آپ نے دیکھا ہی ہوگا. پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے نا، پانی کے اوپر، پانی کی ویلیو ہے، پانی کا فائدہ ہے. جھاگ اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں گے بہت کثیر، لیکن جھاگ کی طرح ایک حیثیت نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دشمنوں کے دلوں میں جو ہیبت ہوتی ہے مومنوں کی، مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ وہ ان کے دلوں سے ہٹا دے گا. آپ سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ میں تو اردو میں بول رہا ہوں اور آپ اردو سمجھتے ہیں. ہیبت ہٹ جائے. ہیبت، کافر کے دل میں مسلمان کی ایک ہیبت ہوتی ہے. کب؟ جب مسلمان ہو، مسلمان اسلام پر عمل کرنے والا ہو. ڈرتا ہے کافر دیکھ کر اس کو. ارے دل میں ہیبت ہوتی ہے. پوچھئے اپنے آبا اور اجداد سے آج سے 50 سال پہلے کیا ان کی زندگی تھی، آج کیسے ہیں ہم لوگ. وہ جو ہیبت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. یہ لوگ ہمارے جیسے کچھ نہیں. یہ لوگ کیا ہے، پہلے ڈرتے ہیں، ساتھ میں ہو تو ڈر پیدا ہو جائے. کچھ بھی نہیں کر رہا میں اپنا سفر کر رہا ہوں، آپ اپنا سفر کر رہے ہیں. سفر میں نظر آ جائے کوئی پابند، ڈر لگتا ہے. کوئی جیسا کہ ایک ساتھی نے بتایا، میں کھانا پینا بیٹھ کر، سنت ہے کھانا، میں بیٹھ کر کھایا تو لوگ ڈر گئے. ایک جگہ ایک مسلمان لڑکے، ایک مسلمان نوجوان نے کچھ سینڈوچ وغیرہ لی تھی، وہ بیٹھ کر کھانے لگا، دیکھ کر لوگ ڈر گئے. پتہ نہیں کیا کرے گا، بیٹھا. ارے بھائی بیٹھ کر کھانا ایک سنت ہے، اس پر وہ عمل کر رہا ہے، سینڈوچ بیٹھ کر کھا رہا ہے. ہیبت. وہ ایسا دور آئے گا کہ یہ ہیبت ختم ہو جائے گی اور وہن آ جائے گا. وہن کی بیماری لگ جائے گی. کیا وہن؟ دنیا کی محبت، موت سے نفرت. یہ تمام چیزیں ہیں جو اس حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. قوموں کا ٹوٹ پڑنا، مسلمانوں پر جیسے بھوکوں کا دسترخوان پر ٹوٹ پڑنا، دلوں سے ہیبت، کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت کا ختم ہونا. 2 اور بلکہ اس سے پہلے تعداد زیادہ ہونا. 2 ہیبت ختم ہونا. 3 اور وہن کی بیماری لگ جانا جو دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. 4 یہ سب ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. کیا ہے وجہ؟ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ اللہ ہمارا رب ہے؟ جی. دین اسلام ہمارا مذہب ہے؟ جی. ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں؟ جی ہاں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں؟ جی ہاں. پھر خالق پر ایمان ہمارا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہمارا ہے، اور ہم قرآن، اللہ کا کلام ہمارے درمیان موجود ہے. کامیابی نہیں ہے. کیوں؟ جوابات صرف آیتوں اور حدیثوں سے سن لیجیے آپ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی یہ مصیبت، یہ آفت، یہ پریشانیاں، یہ آئے دن کی ٹینشن کیوں ہے؟ اس کا جواب اس آیت میں ہے. اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو بھی مصیبت آئی ہے تمہاری زندگی میں، تمہاری زندگیوں میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو آفتیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، ورنہ اللہ تو بہت سارے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے آیت دیکھیے، جو مصیبت آئی ہے، مصیبت ہے یا نہیں آج، وہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں. فبما کسبت ایدیکم، تم نے کمایا ہے یہ، ورنہ اللہ. اچھا ویعفو عن کثیر، زیادہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے، یعنی تھوڑے گناہوں کی یہ پکڑ ہے، زیادہ کو معاف کرے. پورے گناہوں کی پکڑ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے اللہ کی پکڑ سے. اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنایا. ہمیں کرتوت، جو کچھ ہو رہا ہے انسان کی اپنی کمائی ہے. کیا ہے صحیح علاج؟ ٹھیک ہے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، صبح بھی آئے تھے وہ ڈاکٹر دعویٰ سینٹر کی کلاس میں، یہاں بھی بیٹھے ہوئے، میں جانتا ہوں ان کو. ایک ڈاکٹر کو میں جانتا ہوں جو بیٹھے ہوئے، 2 ڈاکٹروں کو میں جانتا ہوں جو بیٹھے ہوئے ہیں،
اور کتنے ڈاکٹر ہیں نہیں معلوم ہے، اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کتنے مجھے نہیں معلوم ہے. ایک چیز ہوتی ہے بیماری، ایک چیز ہوتی ہے اس کی صحیح تشخیص، اور تیسری ضروری چیز ہوتی ہے اس کا صحیح علاج. 3 چیزیں ہیں دیکھیے، بیماری، صحیح تشخیص اور اس کا صحیح علاج. بیماری ہے، سب کو معلوم ہے بیماری کیا ہے. آج بیماری وہ بیماری نہیں بھائی، بخار، زکام، سر کا درد، وہ نہیں بات کر رہا ہوں میں. بیماری دوسری قسم کی کہ مسلمانوں جو کمزور ہو گئے ہیں، لوگ کافر جو ہے ان کو مار رہے ہیں، ٹوٹ پڑے ہیں ان پر، یہ بیماری ہے ہماری ایک. اس کی صحیح تشخیص کرنا چاہیے. ڈاکٹر وہی صحیح ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ بیماری کو پہچانتا ہے، جس کو بولتے ہیں نا سر میں درد نیند کی وجہ سے ہو رہا ہے، صاحب کوئی اور دوا دے رہے ہیں. پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو سر کے درد کا کیا سمجھ رہے ہیں کہ سر کی وجہ سے شاید پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بھائی پیٹ کا درد سر کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. تشخیص کہتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ ڈائگنوسس. وہ بھی صحیح نا، صحیح ڈائگنوس کرنا یہ ضروری ہے کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے. Why these things are happening. پھر اس کا صحیح علاج. کچھ کا کچھ پتہ ہی نہیں لوگوں کو اس کا صحیح علاج. دیکھیے بیماری ہے، پریشانیاں ہے، مصیبت ہے، اس وقت کمزوری ہے، اس کی وجہ دین سے دوری ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنا، یہ ہے اصل تشخیص. ورنہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ بات کرو صحیح کرو، ورنہ بات مت کرو، خاموش بیٹھو، بولنا نہیں، بولو تو صحیح بولنا، ورنہ چپ، کیپ کوائٹ. بولو تو صحیح بات کرو. یہ ہوائی باتیں نہیں ہونی چاہیے. تعداد کم تھی پہلے، ایمان تھا، اطاعت تھی، سنتوں پر عمل تھا، دین سے لگاؤ تھا، اللہ کے تھے، اللہ ہمارا تھا. آج ہم اللہ کے نہیں ہیں، ہم چاہ رہے ہیں اللہ ہمارا ہو. بات من کان مع اللہ کان اللہ معہ. جو اللہ کا ہے اللہ اس کا ہے. آپ اللہ کے ہیں، بندے تو ہیں، لیکن کیا بندگی ہو رہی ہے؟ اطاعت اور فرما برداریاں ہو رہی ہیں؟ پھر مدد چاہیے، کامیابی چاہیے. مدد آئے گی بھائی، کیوں نہیں آتی مدد؟ کون بولا نہیں آتی؟ 313 کو کیسے ملی مدد؟ 1000 کو کیسے ملی؟ پچھلے جمعہ یہاں شیخ عبدالعزیز نے ترجمہ کیا تھا، ہمارا رحلہ تھا مدینہ. ہم جمعہ میں جو ہے مدینہ میں تھے، ہمارے ساتھ 50 اسٹوڈنٹس تھے، لیڈیز جینٹس ملا کر، جو دعوت سینٹر کے ہیں. وہاں احد پہاڑ گئے تھے نا، احد کے پاس میں نے بتایا تھا یہاں جو ہے جنگ لڑی گئی، غزوہ احد. اور آج کے خطبے میں اس کا ذکر بھی آیا. ادھر 3000 تھے، ادھر 1000 کا لشکر تھا. ٹھیک ہے، کیا وجہ تھی؟ آپ دیکھیے رزلٹس دیکھیے، جیتے جنگ. کیوں؟ اطاعت فرما برداری. تعداد نہیں تھی زیادہ، پاور زیادہ رہتا، قوت زیادہ نہیں، ایمانی قوت تھی، ظاہری قوت نہیں تھی، باطنی قوت تھی. اللہ پر توکل تھا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری تھی، اطاعتیں تھی، اتباع تھی، توحید تھی. ملی نہیں ملی کامیابی؟ بتائیے آپ. ہر جنگ کے رزلٹس کو دیکھیے، جنگ کو دیکھیے، جنگ کے رزلٹس کو دیکھیے. آج قوت ہے، تعداد ہے، سب کچھ ہے، توحید ہے نہیں ہے. اتباع رسول ہے نہیں. توحید کی جگہ شرک زیادہ ہے، اتباع رسول کی جگہ بدعتیں زیادہ ہیں آئے دن. اور اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہو رہے ہیں. اطاعتوں کی جگہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، سنتوں پر عمل کرنے کی جگہ سنتوں کی مخالفتیں ہو رہی ہیں. دینداری کی جگہ دنیا داری ہے صاحب. کوئی وہاں نہیں یہی ہے. اب کیسے کامیابی ملے گی بتائیے آپ؟ کیسے ملے گی بھائی؟ بات کیجئے صحیح، کامیابی کیسے ملے گی؟ کیا کریں بتائیے، کیا کریں؟ تکلیف تو ہے، اللہ کا وعدہ ہے. علاج صحیح کیا ہے؟ صحیح علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں. دیکھیے یہ آیت جو انہوں نے پڑھی، سبحان، دیکھیے آیت کا ترجمہ کر دوں آپ سمجھ جائیں گے. جو ابھی میں نے بات بیان کی ہے وہ اسی آیت کی روشنی میں نے بیان کی ہے. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اللہ زمین کی خلافت ان کو دے گا جیسے اس سے پہلے لوگوں کو دیا، اور ان کے دین کو غالب کرے گا. اسلام کا غلبہ ہوگا زمین پر، وہ اسلام جس سے اللہ راضی ہو گیا. اور اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. آج خوف ہے نہیں وہاں، امن میں بدل دے گا. امن، ڈرنا نہیں، بم نہیں گرے گا، گولی نہیں ماریں گے، تلوار نہیں اٹھے گی آپ کے سر پر. ڈر کی جگہ امن آئے گا. 3 وعدہ اللہ نے کیا، 3 وعدے کیا ہے؟ زمین میں خلافت 1، اسلام کا غلبہ 2، امن پیس 3.
شرط کیا ہے؟ کرنا کیا؟ علاج کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میرے ساتھ شرک نہ کریں. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد کفر کرے وہ فاسق ہے. عبادت کرے، شرک نہیں کرے. عبادت اللہ کی کر رہے ہیں ہم، ہاں شرک کر رہے نہیں کرنا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں. ارے ایک کام اللہ نے کہا کرو وہ ہے عبادت، اور ایک چیز سے اللہ نے روکا شرک، اس سے رک رہے نہیں. عبادت کے ساتھ شرک ہے، عبادتوں میں شرک ہے، عقیدے میں شرک ہے، اقوال میں شرک ہے، افعال میں شرک ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا؟ سمجھنے کی چیز ہے. اور اس کی مثالیں آپ دیکھیے، ماضی میں جو ہے بہت ساری آپ کو مثالیں اس کی ملیں گی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کامیابی کے لیے ایک اہم سبب ہے. توحید کے بعد اطاعت، فرما برداری. جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کیجیے. اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھیے. اللہ نے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھیے. اللہ نے کہا حلال کھاؤ، حلال کھائیے. اللہ نے کہا کہ حقوق ادا کرو، ماں باپ کے، شوہر کے، بیوی کے، بچوں کے، پڑوسیوں کے، حاکم وقت کے. اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہاں ہیں ہم؟ یہ سبب ہے کامیابی کے لیے. یہ اس راستے سے آپ کو کامیابی ملے گی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی. غزوہ احد میں جیتی جنگ ہار گئے، میں نے بتایا تھا شاگردوں سے پچھلے جمعہ، وہاں میدان میں نے بتایا تھا. جنگ جیتے تھے، اس ٹیلے پر جو ہے نبی علیہ السلام نے مقرر کیا تھا تیر اندازوں کو، اور کہا تھا کہ ہارو یا جیتو ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے. حکم تھا. اطاعت کیا ہے کہ نہیں چھوڑنا اس جگہ کو. جگہ چھوڑ دی گئی، پیچھے سے جو ہے دشمن نے حلہ بولا، حلہ کیا. اس میں جو ہے صحابہ شہید ہو گئے، جن کی وہ شہداء وہ مقبرہ ہے. وہ نافرمانی کا نتیجہ ہے، بات نہیں ماننا. جیتی بھی جنگ ہار گئے، دندان مبارک کے شہید ہو گئے، زخمی ہو گیا، آپ چہرہ زخمی ہو گیا. تو معلوم ہو اس واقعے سے کہ جہاں نافرمانی ہوگی وہاں کامیابی نہیں ملے گی. آپ کامیابی چاہیے، جی ہاں، فرما برداری کیجیے، فرما برداری کیجیے. فرما برداری کرنے سے کامیابی کیسے ملتی ہے اس کی ایک مثال اللہ جزائے خیر دے ہمارے خطیب صاحب شیخ ماجد نے بیان کی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے. اطاعت سے کامیابی ملتی ہے. فرعون دشمن تھا، آج کا کوئی دشمن فرعون کے جیسا نہیں ہے، بہت خطرناک تھا. وہ پڑھ کے دیکھیے آپ. اس نے مارا پیٹا. اللہ نے نبی کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے بعد رات میں وہ جو ہے اپنی قوم کو دریا کی طرف لے کر نکلے. دریا کے پاس پہنچ گئے، پیچھے سے وہ دشمن پوری تیاری کے ساتھ غصے میں اچھا بھگا کے لے گئے، چلے گئے میری قوم کو اور ماروں گا، پوری تیاری کے ساتھ وہ نکلا. یہ لوگ سمندر تک، صبح کا وقت تھا، فجر کا وقت، یہ لوگ پہنچ گئے. سامنے سمندر ہے، قوم ہے، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سب ہیں، امت ہے قوم موسیٰ. اور موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں ہے، پیغمبر ہے نا موسیٰ ان کے. تو اطاعت کیے نا، چلو بولے تو چلے. سمندر کی ادھر جانا ہے تو ادھر گئے. اطاعت ہوئی نا، یہ اطاعتیں ہو رہی ہیں. سامنے سمندر آ گیا، دریائے نیل، پیچھے دشمن آ رہا ہے. تو کہا کہ اب کیسے کامیابی؟ بھئی کیسی کامیابی ہوئی؟ ہم تو نکلے تھے بچنے کے لیے، اب کہاں، اب تو پکڑے جائیں گے. کہا انا لمدرکون. قوم نے کہا، قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا بے شک اب ہم پکڑے جائیں گے. پیچھے آ رہا دشمن خطرناک، فرعون اور اس کا لشکر. تو نبی نے کیا کہا؟ کھلا، ہرگز نہیں. ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بتائے گا. کیا ہوا آگے پڑھ کے دیکھیے واقعہ. وحی آئی، ہاتھ میں لکڑی ہے، لکڑی سے اللہ چاہے وہ کام کروا دے جو لکڑیاں کام نہ کریں. اللہ کی مرضی، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا. بھائی اطاعت سے دیکھیے بات ماننے کا فائدہ. لکڑی، عصا، اے موسیٰ مارو. 7 بڑے بڑے راستے نکل گئے، سب نجات پا گئے. پیچھے سے وہ گھسا نکلنے کے لیے، ڈوب گیا، ختم ہو گیا. ان کو نجات مل گئی. اطاعت سے نجات ملی یا نہیں ملی؟ ملی. یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اطاعتوں سے نجات ملتی ہے، نافرمانیوں سے نجات نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد ایک سبب دوسرے خطبے میں بتایا گیا، وہ ہے اصلاح نفس. آج ہر کوئی ارے کیا ہو رہا بھائی، کیا ہو رہا بھائی، کیا ہو رہا بھائی، کیا ہو رہا بھائی، نہ چرے گا رے، کیا ہو رہا بھائی. اپنی اصلاح کرو. اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت نہ بدلے. ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اللہ ہم کو بدلے گا. چینج یور سیلف. میں دمام میں الخبر میں نے بولا تھا، شاید الخبر میں دمام میں کسی پروگرام میں چینجز اوپر لکھا ٹائم ٹو چینج، ایسا کچھ پروگرام تھا. وہ تو دیکھ کر یاد آ گیا، یہ آیت یاد آئی. چینج یور سیلف، ایوری تھنگ ول بی چینج.
ہم اپنے آپ کو بدلیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم اپنے آپ کو بدلیں, اپنی اصلاح کریں, اپنے آپ کو دیکھیں میں کہاں ہوں, ویئر آر یو, آپ کہاں کھڑے ہیں. دیکھیے عقیدہ, منہج, عمل, اخلاق, تربیت, اپنی اصلاح. ہم کو اپنی اصلاح نہیں کرتے, باتیں کر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ان کو دیکھو, اس کو دیکھو, اس کو دیکھو, اس کو دیکھو, اس کو دیکھو. ارے خود کو دیکھو نا ذرا. کبھی میں اپنے آپ کو دیکھ لوں, آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, اپنے آپ کو دیکھ لیں, اپنے آپ کو دیکھ لیں, وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں. سب اپنی اپنی اصلاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے گا, نہیں کرے گا؟ کرے گا. پھر کیوں ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا نہیں بدلے گا اللہ تعالیٰ جب تک تم اپنی حالت کو نہیں بدلو گے. اور یہ حقیقت ہے, جب ہم اپنی حالت بدلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری حالت بدلے گا, ہماری حالت بدلے گا. صحابہ نے عمل کیا, اصلاح کی, اپنے آپ کو ٹھیک کیا, اللہ نے ان پر آئی ہوئی ہر مصیبت کو ہٹا دیا. اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں. غزوہ حنین کی بھی مثال دی گئی. تعداد سے دھوکے میں نہیں پڑنا کہ اتنے زیادہ ہیں, ہم اتنے پاور میں ہیں, ہم کیسے ناکام ہوں گے. نہیں, جو اللہ کا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دے گا. یہ بھی لیسن ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا, سورہ توبہ کی آیت ہے, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله والمؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. یاد کرو حنین کے وقت کو, غزوہ حنین کو یاد کرو, جب تمہاری تعداد نے تم کو خوش کر دیا تھا, دھوکے میں اتنے زیادہ ہیں ہم, خوش ہو گئے تھے تم, لیکن اس تعداد کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہوا. زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی, کتنے پریشان ہو گئے اس وقت. یاد کرو, پھر تم نکل پڑے. اللہ نے سکون, سکینت کو, اللہ نے اطمینان کو اپنے رسول اور مومنین پر ڈالا, اور اللہ نے لشکر اتارا, اللہ کی مدد آئی, تب جا کر جو ہے کامیابی ملی, ورنہ تمہاری تعداد سے تو کچھ ہوا نہیں. وہاں یہ لباب تھا. تو جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی کچھ نہیں کر سکتا کوئی. اور اللہ کی مدد آتی ہے ان لوگوں پر جو اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں, جو اللہ کے قریب رہتے ہیں, اللہ والے بنتے ہیں. تو یہ ضروری ہے. اب یہ اسباب ہیں دیکھیے جس سے انسان جو ہے کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے. اب جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں, خاص طور سے فلسطین کا جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے خطبے کے آخر میں, اور دعائیں دی گئی ہیں, تو ہم جو ہے کیا کر سکتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے جو تڑپ رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, مطلب ہٹائے جا رہے ہیں, یا جو ہے نکالے جا رہے ہیں, ان پر طرح طرح سے جو ہے ان کو طرح طرح سے اذیت دی جا رہی ہے. تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کریں. جو ہم کر سکتے ہیں, ہمارا ہتھیار ہے, ہاتھ اٹھائیں. آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائیں اور ان کے حق میں دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو ٹھیک کرے, یا مطلب ان کی وہ مدد کرے. اللہ تعالیٰ غیبی مدد ان کو عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ناکام کرے, اور بچوں کی اللہ حفاظت کرے. اللہ ان کے جان کی, ان کے مال کی, ان کی عزتوں کی, ان کے جان کی, ان کے مال کی, ان کی عزتوں کی, ان کے گھروں کی اللہ حفاظت کرے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ثابت قدم رکھے, اور دشمنوں کا تسلط ان پر سے ہٹا دے, اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. جو آپ دعائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کر سکتے ہیں وہ کیجئے, ضرور کرنا چاہیے دعائیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں. ظاہر بات ہے ایک مسلمان کی تکلیف ہمارے دل کی تکلیف ہوتی ہے, اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے. مسلمانوں کی آپس میں مثال ایسی ہے جیسے ایک باڈی کے جیسے ہے. ایک پیر کو جو ہے کانٹا چبھتا ہے تو سارے جسم کو اس کا درد ہوتا ہے. تو یہ درد ہمیں ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا دو بنیادی کام ہم کو کرنے پڑیں گے. نمبر ایک, ہم کو دعا کرنی ہے ان کے لیے. نمبر ایک, ہم دعا کریں گے ان کے لیے, خوب دعائیں کریں, سجدوں میں دعا کریں. دیکھیں نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے. غزوہ بدر کا ایک واقعہ خطیب صاحب نے بیان کیا تھا کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے دعا کی. تو دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر خوب اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کیا. آپ نے خوب اللہ سے مدد مانگی اور کہا کہ اللہ تیرا وعدہ ہے تو مومنوں کی مدد کرے گا, اللہ ہماری مدد کر. تیرا وعدہ ہے اللہ ایمان والوں کی تو مدد کرے گا, تو مدد کر. خوب دعا کی, اتنی گڑ گڑا کر دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے. دیکھیں اللہ سے مدد مانگی, اللہ سے دعا کی. آپ کے جسم میں اتھر سے آپ کی چادر مبارک نیچے گر گئی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس کر دیجئے, اللہ ضائع نہیں کرے گا ہمیں, اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا اور ہمیں کامیابی ملے گی. نتیجہ یہی ہوا, کامیابی ملی الحمدللہ. تو وہاں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے کہ دعا بھی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. ہم خوب دعائیں کریں تاکہ ان کی مدد ہو, اور اپنی اصلاح کرتے رہیں تاکہ ایسے حالات آئندہ ان پر یا ہم پر یا کسی پر, ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر نہ آئیں ایسے حالات.
تو یہ دو ضروری چیزیں ہیں جو میسج ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دین کے قریب کرے, کامیابی کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرما غیب سے, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تعالی ان کی عزتوں کی حفاظت فرما, ان کے مال کی, جان کی, ان کے گھروں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.